رکیے میرے عزیز، یہ ویڈیو دیکھیں، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے میرے بارے میں. تو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع. میں ابھی دلی سے اکبر پور کا سفر کر رہا ہوں لوک نائک ایکسپریس سے. سیکنڈ اے سی کلاس کی ڈبہ ہے. ابھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے ایودھیا نکلا ہے اور جی. یہاں سے 4 RSS کے لوگ چڑھے جو مجھے دیکھتے ہی وہی کتے کی طرح بھونکنا جو ان کی عادت ہے وہ کرنے لگے. بہت زیادہ الٹا سیدھا بولنا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا میرے منہ پہ. میں خاموش رہا، پھر بھی اس میں سے ایک انسان نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اتنے میں دوسرے کوچ میں جو ہے وہ CRPF کے 2 جوان لیٹے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر آئے اور انہوں نے کافی بچاؤ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو حضرات بھی خاص کر ہمارے لائن کے ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ سفر کریں. علماء شورا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور جو حادثہ پچھلے سال مولانا توصیف کے ساتھ ہوا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں واللہ آج وہی حادثہ میرے ساتھ ہونے والا تھا. لیکن یہ مخدوم اشرف کا کرم ہے کہ انہوں نے بہت حفاظت کی. اللہ تعالیٰ تمام علماء شورا کی حفاظت کرے. میں تو یہی کہوں گا کہ بس کرو نارنگیوں، اب کتنا تم ہمارے دیش ہندوستان کو بدنام کرو گے. مسلمان آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ پہلے وہ سلیپر کلاس میں سفر کر رہے تھے، پھر وہاں انہیں ایسا لگا کہ شاید ہم یہاں سرکشت نہیں ہیں، انہوں نے تھرڈ اے سی میں جانا شروع کیا. تھرڈ اے سی میں بھی ایسا لگا کہ شاید یہاں سرکشت نہیں ہے، سیکنڈ اے سی میں جانے لگے. اب سیکنڈ اے سی میں بھی یہ کام ہونے لگا ہے. اب یہ مولانا صاحب جن کی ویڈیو آپ نے سنی ہے، یہ لوک نائک ایکسپریس میں ہیں، دلی سے اکبر پور جا رہے ہیں، سیکنڈ اے سی میں موجود ہیں اور کیبن میں 4 RSS کے گنڈے گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد پہلے تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باتیں کرتے ہیں اور مولانا صاحب بیٹھے سن رہے ہیں، بیچارے کچھ بولے تک نہیں ہیں اور ان میں سے ایک شخص ان پر ہاتھ بھی اٹھا دیا. اب اگر مولانا صاحب ریئیکشن کرتے تو شاید ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا جو ابھی ماضی قریب میں مولانا توصیف رضا کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں نامعلوم کس ضد اور کس دشمنی کی بنیاد پر مار کر ٹرین سے پھینک دیا گیا تھا. مولانا صاحب خاموشی اختیار کیے. CRPF کے لوگ تھے وہاں، ان کے شکر گزار ہیں کہ وقت پر وہ پہنچے اور انہوں نے بچاؤ اور راحت کا کام کیا، ورنہ تو آج یہ مولانا صاحب کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مولانا صاحب کو کہاں ان گنڈوں نے پھینک دیا ہے. آخر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح تمہارے اندر نفرت کیوں ہے؟ مسلمان کیا اس دیش کے ناگرک نہیں ہیں؟ کیا اس دیش کے قانون کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا اس دیش میں انہیں جینے اور رہنے کا حق نہیں ہے؟ یاد رکھ لو، یہ کان کھول کر سن لو، جتنا حق تمہارا ہے اس سے کہیں زیادہ حق ہمارا ہے. ہمارے پوروجوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ، کاکوروی اور کفایت علی کافی جیسے لوگوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی ہے. ہماری علماء کی لاشیں درختوں پر ٹانگی گئی ہیں. اس دیش کو چھوڑ کر ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. وقت اور حالات بھلے کیسے بھی ہوں، لیکن اگر تمہارے ذہن میں یہ فطور چل رہا ہے کہ یہ دیش چھوڑ کر جائیں گے تو ہم دیش چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. اور اب حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے دفاع کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. جی ہاں، ضروری ہے اپنے دفاع کے لیے اب کچھ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں اور اس طرح کے جو گنڈے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر جوابی کارروائی میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں بھیڑیے، کیونکہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو. کوئی کارروائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بیان نہیں آتا کہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. آخر کیا چاہتے ہیں مسلمان؟ اس دیش کے ناگرک ہیں، اس دیش کے قانون پر انہیں وشواس ہے، اس دیش میں جینے مرنے رہنے کا حق انہیں حاصل ہے اور یہ رہے گا اور کوئی اس حق کو چھین نہیں سکتا ہے. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے. تو اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا. اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی. اس چینل سے آپ کو ہمیشہ سچے اور اچھے پیغام ملتے رہیں گے. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. خدا حافظ.